بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اذان کا جواب کیسے دیا جائے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، اس میں یہ ہے کہ جیسے مؤذن کہتا ہے اسی طرح ہی آپ نے کہنا ہے۔ تو یہاں سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ کہے گا تو ہم بھی حی علی الصلاۃ کہیں گے، یعنی جیسے جیسے مؤذن کہہ رہے ہم نے بھی اسی طرح کہنا ہے۔ بھائین بات یہ ہے کہ کچھ روایت وہ مجمل ہوتی ہیں اور اس کی جو تفصیل ہے وہ دوسری روایت میں آتی ہے، وضاحت دوسری روایات میں ہوتی ہے۔ جس طرح ایک سب سے پہلے مثال سمجھ لیں اور ایک مسئلہ بھی آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ جیسا کہ روایت میں موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث میں صحابہ بیان کرتے ہیں جب ہم سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں بائیں جانب سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھ کے ساتھ دائیں جانب جو بندہ بیٹھا تو اس سے بھی سلام کرتے، بائیں دونوں جانب جو بھی آدمی بیٹھا ہوتا ہم اس سے مصافحہ کیا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم ایسے کرتے ہو جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، کیونکہ گھوڑا اپنی جو دم ہے دائیں بائیں جانب ہلاتا ہے، اوپر نیچے نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا جی اس حدیث سے پتہ چلا رفع الیدین نہیں کرنی چاہیے، جبکہ رفع الیدین میں تو ہاتھ اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور گھوڑا جو اپنی دم ہے وہ دائیں بائیں جانب یوں ہلاتا ہے، اور اس روایت کا رفع الیدین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک روایت میں یہ وضاحت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی دائیں جانب بیٹھا ہوتا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہم اسے سلام کرتے، وہ مجمل روایت ہے، اور اس سے آگے ہی روایت لے کر آئے اس میں یہ وضاحت بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس روایت کو دلیل بنا کر پیش کیا کہ رفع الیدین نہیں کرنی چاہیے، جبکہ اس کا تشہد سے تعلق ہے، رکوع جاتے یا رکوع سے سار اٹھاتے اس سے اس روایت کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی نمازیں بھی آپ نے ادا کی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے ساتھ نماز ادا کی ہے، یعنی نماز شروع کرتے بھی آپ رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے بھی رفع الیدین کرتے، رکوع سے سار اٹھاتے بھی رفع الیدین کرتے، اور جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے آغاز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے، اس کا نسخ ثابت نہیں ہے، اس کا منسوخ ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہ بس ایسے لوگوں نے علماء، یعنی حقیقی علماء تو نہیں کہہ سکتے، لوگوں کو مغالطے میں ڈالا ہوا انہوں نے اس روایت کو جو میں نے ابھی بتائی ہے مجمل روایت کو، جبکہ اسی کی جو مفسر روایت ہے وہ انہیں لوگوں کو بتاتے کہ اس کا تو تعلق تشہد کے ساتھ ہے، نہ کہ اس کا رکوع اور رکوع سے سر اٹھانے سے تعلق ہے۔ خیر، میں بتا رہا تھا کہ یہ جو روایت آپ نے بتائی ہے یہ مجمل روایت ہے، اور دوسری روایت میں تفصیل بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ تو تم نے آگے سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ پڑھنا ہے، یعنی جب وہ حی علی التین ہم سنیں گے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنیں گے تو جو سننے والا سامع ہے وہ حوق علی التین یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ پڑھے گا۔ اچھا، اس میں محدثین علماء نے 3 طرح کے اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے آپ نے اسی طرح کہنا ہے، اور ایک رائے یہ پیش کی ہے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہے گا تو آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ نے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ یہ بھی ساتھ اس کے پڑھنا ہے، اور ساتھ آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھنا ہے۔ البتہ اس میں جو بہترین رائے ہے وہ دوسرا قول ہے کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح یہ پڑھنا ہے تو آپ نے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشین کر لیں کہ جب مؤذن یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو کیا اس وقت ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، یا یہی جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ جملہ اسی طرح دہرائیں گے جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں بہترین رائے یہی ہے کہ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ہم بھی وہ جملہ اسی طرح دہرائیں گے، البتہ جب ہم اذان مکمل سن لیں گے تو اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اللہم صلی علی محمد، یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ اذان سننے کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور ایسے جو دعا بتائی گئی ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ یہ والی دعا ہم پڑھیں گے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں سنیں اشہد ان محمد یہ آپ سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اس کے بعد پھر آپ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ والا جملہ آپ جو ہے نا یہ دہرا لیں، جیسے مؤذن نے پڑھا اسی طرح آپ پڑھ لیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جب
فجر کی اذان ہے تو آپ جانتے ہیں اس میں الصلاۃ خیر من النوم یہ بھی پڑھا جاتا ہے، البتہ اہل تشیع نے ان الفاظ کے پڑھنے کا انکار کیا ہے۔ باقی جتنے بھی یعنی اہل السنہ والجماعہ کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کی نسبت اہل السنہ والجماعہ کی طرف کرتے ہیں تو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ سننا ہے تو آپ نے آگے سے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جی اس وقت کہنا چاہیے صدقتا و بررتا، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی پڑھا جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے، اہل تشیع کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کروایا تھا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اذان سکھائی اس میں یہ الفاظ بھی موجود تھے کہ آپ نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، جیسا کہ صحیح روایت میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بات اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔